یا حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوئے؟ تو میری ایک طلب تھی، کیونکہ طلب تھی کہ کوئی ولی کامل ملے مجھے، تو میں اسی طرح ایک شور سن کے مسجد کی طرف دوڑا چلا گیا۔ اب جب میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، تو حسب معمول میں ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ چوما، بیٹھ گیا اور اپنی بات کہنے لگا۔ اب جب وہ جو مین دروازہ ہے، جیسے ہی اس کے سامنے سے میں انٹر ہوا تو سامنے میاں صاحب تھے۔ اب یہ میں نے انٹر ہونا تھا اور میاں صاحب کی نظر مجھ پہ اس طرح پڑی۔ میاں صاحب نے یوں نظر اٹھا کے جب دیکھا تو بس میں وہیں پر اپنا دل ہار گیا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جس کو میں تلاش کرتا ہے۔ ایک میں پہلے کہیں اور بیت تھا، لیکن وہاں پہ شاید میرا حصہ نہیں تھا، کچھ معاملات ایسے بنے کہ میں وہاں سے بیت اپنی ختم کر دی۔ تو انہوں نے مجھے کہا بھائی ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ آتے ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سامنے گلی میں ہی رہتا ہوں، ان کو پتا تھا سب۔ آپ ادھر کچھ دنوں سے بھائی بات کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو بات؟ وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کس سے السلام علیکم، میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان المبارک کے اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ اس سال ہم نے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا کہ میاں حضور کے خلفاؤں کے ساتھ ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں، اس بزم میں ہم نے میاں حضور کے چند مریدین کو بھی اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنایا، اور اسی طریقے سے آج میاں حضور کے ایک اور مرید ہماری اس پوڈ کاسٹ میں اپنے وہ تجربات جو آپ کے میاں حضور کے ساتھ، میاں حضور کی تعلیم و تربیت میں، میاں حضور کی صحبت میں گزرے، وہ تمام واقعات، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور جو ہے اپنے جو ہفتہ وار نشست فرماتے ہیں اور اپنے مریدین کی جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ رکھتے ہیں، اس میں میاں حضور کا سب سے زیادہ توجہ کس بات پر ہوتی ہے، کس پیغام پر ہوتی ہے کہ وہ پیغام، وہ بات زیادہ سے زیادہ میں اپنے مریدین، محبین، خلفاء اور عوام الناس تک پہنچا دوں۔ تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں، میاں حضور کے مرید ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ طارقی ہے، تو آئیے چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں وہ تمام سوال جو کہ الحمدللہ میاں حضور کے ہر مرید، ہر خلیفہ کا ایک اپنا تجربہ ہے۔ ہر شخص کو کسی نہ کسی صورت میں میاں حضور کی تربیت اور میاں حضور کی صحبت کی برکت سے کچھ نہ کچھ ان کو عطا ہوا، اور وہ میاں حضور کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، میاں حضور کے تعلیم و تربیت کے سلسلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور آج تک انہوں نے میاں حضور سے کیا پایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے عبداللہ بھائی یہ بتائیے کہ کیسے ہیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا عبداللہ بھائی، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہر بار جو نیا مہمان ہماری اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنتا ہے، ہم اس سے یہ سوال لازمی کرتے ہیں کہ میاں حضور کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوئے؟ میاں حضور کی بارگاہ میں ایک میاں صاحب کے خلیفہ ہیں، ساجد صاحب نام ہے ان کا، وہ ہمارے علاقے میں مسجد میں امام رہ چکے ہیں۔ تو وہ علاقے سے تو چلے گئے تھے، لیکن میں ان سے رابطے میں رہا،
تو میں روحانیت کہہ لیں یا فیض کہہ لیں، اس کا ایک طالب تھا شروع سے ہی. جب میں مدرسے سے میری فراغت ہوئی، اس کے بعد میرا ایک مشن کہہ لیں یا میری زندگی کا جو مقصد مقصد کہہ لیں تو وہ یہی تھا کہ بس میں نے اب اس راستے پر چلنا ہے. اب جب راستہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ منزل مجھے چاہیے تو منزل میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک استاد کہہ لیں یا شیخ کہہ کامل لیں، رہنما کامل چاہیے. کے رہنما، تو اس کے بغیر تو امپاسبل ہے. اگر چلیں گے تو ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا اور پہنچ بھی نہیں پائیں گے. تو میری ایک طلب تھی، کیونکہ طلب تھی کہ کوئی ولی کامل ملے مجھے. تو میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حزب البحر پڑھیں. میں نے ان سے کہا کہ حزب البحر تو میں پڑھوں لیکن اجازت، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اجازت لے کے دے دیتا ہوں. اجازت انہوں نے لے دی اور مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا زکوٰۃ ادا کریں حزب البحر کی. تو میں نے سفر کے مہینے میں حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کی. 1 سال زکوٰۃ ادا کی، مداومت رکھی، مجھے مزہ آنے لگا. یعنی کہہ لیں کہ جیسے علاج معالجہ کے دوران باقی اعمال سے اگر میں کوئی کام لیتا ہوں تو ان کی نسبت حزب البحر سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہونے لگا. پھر اگلے سال پھر میں نے زکوٰۃ ادا کی. پھر تیسرے سال پھر جب زکوٰۃ ادا کی تو مجھے خواب آ گیا. اب وہ خواب ایسا آیا کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا ہوں اور ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں گیا ان کے پاس اور ان بزرگ کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے. نہ ان بزرگ کو جانتا تھا نہ میں ان کو جانتا تھا، کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اب وہ جیسے علاقے میں ایک شور مچتا ہے نا کہ فلاں علاقے میں کوئی آیا ہے، تو میں اسی طرح ایک شور سن کے مسجد کی طرف دوڑا چلا گیا. اب جب میں دوڑتا ہوا مسجد میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، تو حسب معمول میں ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ چوما، بیٹھ گیا اور اپنی بات کہنے لگا. وہ ایک لمبی بات ہے، تو وہ بات جب میں نے کر لی مکمل تو وہ بزرگ خاموش ہو گئے، مجھے جواب نہیں دیا اور اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. یہ مجھے خواب آیا. اس کے بعد میں نے یہ سوچا اور اس پہ میں نے بہت غور کیا کہ مجھے یہ خواب کیوں آیا. جب بہت میں نے سوچا تو پھر میں نے اس پہ جب ذہن پورا لگانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. کیونکہ تعلق بہت گہرا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، کچھ بھی مداومت رکھ رہے ہوں، تو اس کا ہمارے خواب سے بہت تعلق جڑ جاتا ہے. تو اس طریقے سے خواب آنا اور اس طرح دیکھنا تو اور طلب بڑھ گئی کہ آخر یہ بزرگ تھے کون جو اس طریقے سے خواب میں آئے. تو اتنے میں واٹس ایپ گروپ پہ مجھے ایڈ کیا گیا، وہی ساجد صاحب نے ایڈ کروایا. وہ گروپ میں لشکر طارق میں، سورہ لشکر طارق میں ایڈ ہوا. اس میں نے دیکھا کہ بات چل رہی ہے، سارے مریدین خلفاء بات کر رہے ہیں. پھر اس میں اسی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور گروپ میں ایڈ کیا گیا جو کہ سلسلے کا ہے. اس میں میاں صاحب کے ایک خلیفہ نے، تیمور تارکی صاحب نے، وہ لگایا تھا بک کا. میاں صاحب کی ایک کتاب ہے جواہر العاملین. تو اور طلب بڑھ گئی. تو کتاب کے ذریعے میں نے پہنچنا تھا میاں صاحب تک. ذریعہ کتاب بن گئی اور تیمور بھائی بن گئے. تیمور بھائی سے رابطہ ہوا کہ جی مجھے کتاب چاہیے. انہوں نے کہا کتاب ابھی چھپی نہیں ہے، جیسی چھپ جائیں گی تو میں آپ کو بتا دوں گا، تو آپ کو یا تو میں بھجوا دوں گا. میں نے کہا بھجوائیے گا نہیں، میں خود آپ کے پاس حاضر ہوں گا. انہوں نے مجھ سے ایڈریس پوچھا کہاں کا ہے، میں نے کہا کلفٹن کا. انہوں نے کہا میں تو بہت دور ہوں.
میں نے کہا وہ آپ رہنے دیں، آپ کسی بھی کونے پر ہیں، آپ مجھے ایڈریس بتائیں، میں آپ کے پاس حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ ان سے یہ نہیں کہا کہ میں میاں صاحب کے لیے آپ کے پاس حاضر ہونا چاہ رہا ہوں، کہ میں نے میاں صاحب سے ملنا ہے۔ چلا گیا میں ان کے پاس، وہاں گیا تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ جو کتاب ہے، جب انہوں نے مجھے بتایا کہ کتاب چھپ چکی ہے اور آپ آ کر لے جائیں، یا اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھجوا دیتا ہوں، ڈیلیوری ہمارے پاس ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، میں خود ہی آ رہا ہوں۔ وہاں گیا، ان سے عصر کی نماز میں ملاقات ہوئی، ان سے میں نے ذکر کیا کہ مجھے میاں صاحب سے ملنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کلینک پر ملیں گے آپ کو، یا جمعے کی نشست میں ملیں گے۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ یہ کہاں پر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے پورا ایڈریس سمجھایا۔ اب جب مجھے انہوں نے ایڈریس سمجھایا، میں آ گیا کلینک پر۔ انہوں نے دونوں ایڈریس سمجھایا، خانقاہ کا بھی لیکن کلینک کا بھی۔ مجھے خانقاہ کا ایڈریس سمجھ میں نہیں آیا، میں کلینک پر آ گیا۔ اب کلینک پر آ کے میں نے پھر یہاں پہ پوچھا کلینک پر کہ خانقاہ کہاں ہے، تو پھر میں خانقاہ پہ گیا۔ خانقاہ جب میں پہنچا تو نشست چل رہی تھی۔ اب جب وہ جو مین دروازہ ہے، جیسے ہی اس کے سامنے سے میں انٹر ہوا تو سامنے میاں صاحب تھے۔ اب یہ میں نے انٹر ہونا تھا اور میاں صاحب کی نظر مجھ پہ اس طرح پڑی۔ میاں صاحب نے یوں نظر اٹھا کے جب دیکھا تو بس میں وہیں پر اپنا دل ہار گیا کہ یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ مقام ہے جس کو میں تلاش کرتا آیا۔ ایک عرصہ دراز سے میں تلاش کر رہا تھا، اور فوراً مجھے میرا خواب یاد آ گیا۔ اور آپ بھی شارق بھائی وہاں پہ تشریف فرما تھے میاں صاحب کے ساتھ ہی رائٹ ہینڈ پر۔ تو جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اور بھی یاد آ گیا خواب۔ میں نے کہ یہ بھی تھے خواب میں جو میاں صاحب کے ساتھ تھے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب مجھے منزل مل گئی، یہی میری منزل ہے۔ اب میاں صاحب نے ہی مجھے لے کر چلنا ہے جہاں بھی لے کر چلنا ہے۔ تو وہ جو خواب تھا وہ میرا اس طریقے سے خانقاہ پہنچ کر پورا ہوا، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور اس طریقے سے میاں حضور سے ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اچھا عبداللہ بھائی یہ بتائیے کہ طریقت کے سفر پہ جی جی، کس طریقے سے رغبت پیدا ہوئی؟ کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے طریقت کے سفر میں رغبت پیدا ہوئی؟ طریقت کے سفر میں دیکھیں، اس میں یہ تھا کہ میرا جو دل تھا نا وہ بہت مایوس تھا پہلے۔ وہ مایوس ایسا تھا کہ مدارس، آپ کو پتہ ہے مدارس کی فیلڈ جو ہوتی ہے سخت ہوتی ہے۔ اب مدرسہ جب میں نے پڑھا، مدرسہ پڑھنے کے بعد جب میں اسکول لیول پر گیا دوبارہ سے میٹرک کے ایگزام دینے، تو وہ مدرسے کا جو ماحول ہوتا تھا وہ یاد آتا تھا۔ اب جب وہ میں نے ایگزام دیے اور اس پہ جب میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آیا تو مجھ سے آگے ہو نہیں رہا تھا کور، کہ میں مدرسے کو بھی لے کر چلوں، آگے بھی لے کر چلوں۔ تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایک طرف ہو جاؤں، اور فیصلہ پھر میں نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنے مدرسے کی تعلیم کو آگے کروں، بس وہ ایک اس طریقے سے مجھے خواب آتے تھے پہلے بھی، کیونکہ میرے جو ہمارے بزرگ ہے، میرے پردادا، وہ یہی تھے، ان کا بھی روحانیت سے بہت بڑا ایک تعلق تھا۔ وہ ان کو لقب دیا گیا تھا نور الدین عرف سوداگر کا، جیسے میرے والد صاحب مجھے بتاتے ہیں۔ وہ رہتے ہی اسی طرح تھے قبرستان کے ایک سائٹ پر، اور ان کے پاس بہت معاملات تھے۔ تو مجھے اس طریقے سے خواب آنا کہ اس راستے پر آؤ، تو میں جب اس راستے پر آنے لگا تو میں نے جہاں پہ میں رہائش ہے، میں رہتا ہوں عبداللہ شاہ غازی مزار کے پاس، مطلب میری گلی سے بالکل نکلیں گے، گھر کی گلی سے سامنے عبداللہ شاہ غازی مزار دربار ہے، سامنے نیلم کالونی میں رہائش ہے۔ میں نے سٹارٹ عبداللہ شاہ غازی مزار سے کیا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ آپ کو بیعت ہونا ضروری ہے، کسی عالم نے مجھے بتایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بیعت ہوں۔ تو میں پہلے کہیں اور بیعت تھا، لیکن وہاں پہ شاید میرا حصہ نہیں تھا، کچھ معاملات ایسے بنے کہ میں وہاں سے بیعت اپنی ختم کر دی۔ لیکن طریقت کے لیے اور
طریقت کے راستے پر آنے کے لیے میں صرف اور صرف عبداللہ شاہ غازی مزار پہ ہی جانے لگا. میری اتنی عمر نہیں تھی جب میں جاتا تھا وہاں، چھوٹا تھا میں. پھر دنیاوی معاملات بھی تھے ساتھ ساتھ، پڑھائی بھی تھی، پھر کام کاج بھی تھے، سب کچھ تھا، سارے معاملات دیکھنے تھے. لیکن رات کا ایک حصہ ہوتا تھا جب میں عشاء کی نماز پڑھنے جاتا تھا مسجد میں، تو مسجد کے بالکل سامنے مزار ہے، تو میں وہاں چلا جاتا تھا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ سٹارٹنگ میں بس بیٹھتا تھا، اور کیونکہ میں حافظ ہوں تو میں پڑھتا تھا سورہ یاسین، سورہ مزمل، بس بیٹھ کے پڑھتا تھا میں. نیت تھی فیض حاصل کرنا، کہ کچھ مل جائے، اگر میرا حصہ یہاں پر ہے تو مجھے مل جائے. تو وہاں پہ پہلے میں سٹارٹنگ میں اوپر جاتا تھا جہاں پہ مزار ہے، تو وہاں پر رش ہونے لگ گیا. پہلے عبداللہ شاہ غازی مزار اس طرح نہیں تھا جس طرح اب ہے، پہلے تو الگ تھا، سیڑھیاں سامنے سے تھی اور سیدھا اوپر جاتے تھے. لیکن اوپر جب رش ہوتا تھا تو میں نیچے آ جاتا تھا، نیچے بھی قبریں بنی ہوئی ہیں. تو وہاں پر جب میں شروع میں جانے لگا، اس طریقے سے بیٹھ کے پڑھنے لگا، تو کچھ بھی نہیں تھا. جیسے جیسے وقت گزرا تو مجھے ایک بزرگ نظر آئے. میں نے ان کو دیکھا، انہوں نے مجھے دیکھا. وہ اپنا ذکر کر رہے تھے. جیسے جب میں گیا، اور چونکہ میں بھی اکثر ذکر بھی کیا کرتا تھا، تو وہ اپنا ذکر کرتے کرتے میری طرف انہوں نے دیکھا اور مسکرائے. مسکرا کے انہوں نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا، پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے. میں پریشان ہو گیا کہ آخر یہ بزرگ کون ہے، یہ تو پہلے نہیں تھے، جب نظر آنے لگ گئے مجھے. بہرحال میں نے توجہ نہیں دی. کچھ دن گزرے، وہ بھی اپنا ذکر کرتے تھے، میں بھی اپنا کرتا تھا، وہ بھی اپنا پڑھتے تھے، میں اپنا پڑھ کے چلے جاتے تھے. کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے جب مجھے دوبارہ دیکھا غور سے، تو پھر انہوں نے مجھے کچھ تعلیم کیا کہ آپ یہ اس طریقے سے آپ پڑھیں، ہو سکے شاید آپ کا قبول ہو جائے. میں پڑھنے لگ گیا. اب وہ جو بزرگ تھے، ان کا جو چہرہ ہے وہ مجھے واضح نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ظاہری، حالانکہ بالکل سامنے ہوتے تھے، بالکل پاس قریب آ کے بیٹھتے تھے، میں بھی وہیں جا کے بیٹھتا تھا. لیکن چونکہ انہوں نے رومال ڈالا ہوتا تھا تو چہرہ واضح نظر نہیں آتا تھا مجھے ان کا. تو وہ جو عمل وہ انہوں نے دیا، اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئے. میں نے بہت ڈھونڈا. اب وہاں جو صفائی کرتے تھے ان سے میں نے پوچھا، تو انہوں نے مجھے کہا بھائی ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ آتے ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں سامنے گلی میں ہی رہتا ہوں، ان کو پتا تھا سب. آپ ادھر کچھ دنوں سے بھائی بات کر رہے ہو، کس سے کر رہے ہو بات؟ وہ تو پریشان ہو گئے، یہ کس سے بات کر رہے. میں بھی ڈر گیا ایک دم، بھائی وہ کون تھے جن سے میں نے بات کی ہے؟ اور وائٹ لباس میں، وائٹ رومال میں اس طرح آتے تھے اور بیٹھتے تھے، وہ بھی ذکر کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا، اور عمل دی اور غائب ہو گئے وہ. خیر وہ میں نے عمل شروع کر دیا پڑھنا. وہ پڑھتے 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 ایک دل میں اور طلب بڑھ گئی. وہ طلب اتنی بڑھ گئی کہ میں کسی شیخ کو تلاش کروں جو موجودہ وقت کے ولی کامل ہوں. تو پھر آپ کی وہ تلاش میاں وہ حضور کے تلاش پاس آ کے میاں حضور کے مکمل پاس آ کے مکمل ہوئی الحمدللہ. اچھا عبداللہ بھائی یہ بتائیے کہ وہ کون سی عادت میاں حضور کی آپ کو جو ہے وہ جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، اور آپ نے میاں حضور سے داخلہ سلسلہ مرید ہوئے، اور جو آپ میاں حضور سے بیعت ہوئے وہ کیا واقعہ تھا، کس طریقے سے میاں حضور سے بیعت ہوئی تھی، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں میں جب سب سے پہلے آیا نا، تربیت نشست چل رہی تھی اور اس کا اختتام چل رہا تھا، تو بس میاں صاحب کی وہ جو نظر تھی اسی نے سارا کمال کیا. میاں صاحب کا ہی کمال ہے کہ اس کے بعد میں جب چلا گیا تو فوراً ہی ایک محفل آ گئی، سما کی محفل تھی، جشن قطب مدار کی، تو اس میں میری شرکت ہوئی الحمدللہ. تو اس میں بھی میں نے میاں صاحب کو دیکھا، اور میں نے میاں صاحب کو یہ دیکھا، اکثر میں نے یہ آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی آپ دیکھیں، جو پیر حضرات ہوتے ہیں، جو شیخ حضرات ہوتے ہیں، تو ان میں ایک تھوڑا تھوڑا تکبر آ جاتا ہے ذرا سا بھی. تو میاں صاحب میں نے یہ چیز نہیں دیکھی. میاں صاحب کا چاہے خلیفہ ہوں
یا مریدین ہو، کوئی بھی ہو یا کوئی نیا آئے، فرسٹ ٹائم کوئی بھی آئے، میاں صاحب وہی مسکرا کر ملتے ہیں. کوئی وہ نہیں کہ میں نے ابھی نہیں ملنا، یا اور عام ملاقات جب ہوتی ہے تو ہر بندہ ملتا ہے اس دوران. ایک تو یہ چیز مجھے متاثر کر گئی. دوسری چیز یہ کہ میاں صاحب کا جو طریقہ ہے نشست میں سمجھانے کا، اعلیٰ درجے کا طریقہ ہے. یہ طریقہ میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا. اتنے پیار سے اور اتنے طریقے سے سمجھانا کہ جو بالکل ناسمجھ انسان بھی ہوگا، جس کے اندر بالکل عقل نہیں ہوگی، جس کو کوئی نہیں سمجھا سکے گا، اگر وہ میاں صاحب کی نشست میں آ جائے گا تو وہ سمجھ جائے گا، اس کے آگے ہر چیز کھل کے آ جائے گی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جسے بتایا کہ میاں حضور ایسے نشست فرماتے ہیں کہ کوئی کم عقل بھی ہو تو اس کو بھی سمجھ میں آتی ہیں باتیں. جی جی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ سے آپ بھی درس و تدریس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مدرسے میں ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے. جی جی الحمدللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں حضور جو ہفتہ وار نشست فرماتے ہیں، اپنے مریدین کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ میاں حضور نے رکھا ہوا ہے، جی اس میں میاں حضور کی سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ کس موضوع پر ہوتی ہے کہ میاں حضور کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کیا جائے؟ اس میں سب سے زیادہ میاں صاحب کہتے ہیں اخلاق. اخلاق جو ہے آپ کا، اخلاق ہی سب سے مین سیڑھی ہے، آپ کی جو جڑ ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ماشاء اللہ سے اگر ہم میاں صاحب کا اخلاق دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں نے اب تک نہیں دیکھا کسی کا بھی. ماشاء اللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب میں آپ سے وہ سوال کروں گا جو ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کا سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا سوال، کہ میاں حضور کی ذات مبارک سے جڑا ہوا کوئی ایسا روحانی واقعہ جو آپ کی ظاہری زندگی میں آپ کے ساتھ ہوا. جی بالکل ایسا ہوا ہے، اور اس طرح تو ایک دو مرتبہ ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں جو کہ جس نے مجھے بھی ایک ہلایا بھی، متاثر کیا. اس میں یہ تھا کہ میاں صاحب نے مجھے ایک عمل دیا. وہ عمل ایسے دیا کہ میں ایک معاملے میں بہت زیادہ الجھ گیا تھا، کیونکہ میں علاج معالجہ بھی کرتا ہوں لوگوں کے. تو اس کے بعد کچھ طبیعتی معاملات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ میں میاں صاحب کے پاس حاضر ہوا. میاں صاحب سے سارا حال احوال اپنا کیا. تو میاں صاحب نے مجھے پھر ایک عمل دیا کہ آپ یہ عمل کریں. اب وہ عمل میں کرنے لگ گیا. عمل جب میں کر رہا تھا تو 25ویں یا 26ویں رات تھی، تو میں اپنی آنکھیں بند تھی میری، اور میں عمل پڑھ رہا تھا. ایسا نہیں کہ میں سویا بھی نہیں، جاگ رہا تھا، میں اپنا عمل پڑھ رہا تھا. اور عمل پڑھنے کے دوران میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ شخصیت ہے، بہت ہی زیادہ بزرگ ہیں، روحانی چہرہ، اور اتنی نورانیت، اتنی روحانیت، ان کے بالکل وائٹ بال، اور یہاں تک کہ ان کی بھویں بھی وائٹ، بالکل پیور وائٹ کہتے ہیں. چادر انہوں نے وائٹ اوڑھی ہوئی، اور وہ میرے کمرے میں داخل ہو گئے جس کمرے میں عمل کر رہا تھا. وہ جیسی آئے ہیں، آ کر وہ بیٹھے ہیں تو میاں صاحب آ گئے. میاں صاحب آئے ہیں اور میاں صاحب نے میرے کندھے پر ٹھپی دیے، کہا اٹھو میاں، کھڑے ہو جاؤ ادب میں. میں کھڑا ہو گیا. پھر میاں صاحب نے مجھے کہا کہ گھٹنوں پر بیٹھ جاؤ. تو میں بھی گھٹنوں پر بیٹھ گیا، میاں صاحب بھی گھٹنوں پر آ گئے، اور ہم نے ان کا ہاتھ چوما. اتنے میں میری آنکھ کھل گئی. پڑھ رہا تھا. اب میں نے اس طرح چونک کے آنکھ جیسی کھولی، میں نے کہا یہ کیا تھا. جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو یہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال جب میاں صاحب سے ملاقات ہوئی میری، پھر میں نے میاں صاحب سے اپنے اس کا واقعے کا ذکر کیا. پھر میاں صاحب نے مجھے اس کا پورا ایک طریقہ بتایا کہ یہ اس طرح مکمل نصاب دیا. اچھا ماشاء اللہ سے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ سے آخری سوال ہے، کہ سلسلے میں ایک مرید کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ سلسلے میں مرید کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جو شیخ کہہ رہے ہیں. جو شیخ نے آپ سے کہا، زیادہ تر میاں صاحب یہی کہتے ہیں اخلاقیات کے بعد، کہ اپنے اندر سے خزائل رذیلہ کو ختم کر دیں.
جب آپ اندر سے صاف نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی مقبول نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، کسی بھی معاملے میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے آپ کو صاف نہیں کر لیتے۔ اس میں میاں صاحب ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ آپ اگر دودھ والے کے پاس جاتے ہیں برتن لے کر، اور آپ برتن گندا لے کر جائیں گے تو دودھ والا دودھ نہیں دے گا، برتن اگر صاف ہوگا تو دودھ والا دودھ ڈال کے دے گا، کیونکہ دودھ صاف ہے۔ تو اسی طریقے سے جب تک آپ صاف نہیں ہوں گے تو تب تک آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو مرید کو سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ اپنا آپ صاف کرنا چاہیے، ماشاء اللہ سے، یعنی اپنی باطنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی باطنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اصلاح کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔